اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمتعوہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ۔ ہم انہیں دنیا سے تھوڑا سا استفادہ کرنے کا موقع دیتے ہیں، پھر انہیں کشا کشا سخت ترین عذاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ سورہ لقمان کی 24ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کفار کا تذکرہ چل رہا تھا جو بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سارے حقائق واضح ہونے کے باوجود بھی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور بغیر کچھ علم رکھے کے جھگڑتے ہیں، اور پھر اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، جبکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا کہ اگر وہ راہ راست پر نہ ہو اور ہدایت پر نہ ہو تو پھر ان کے طریقوں کو اختیار نہیں کیا جا سکتا دین اور شریعت کے مقابلے میں۔ یعنی جب کوئی طور طریقے آباء و اجداد کے اور رسومات یعنی دین شریعت سے ٹکراتی ہوں تو پھر دین شریعت کو اختیار کرنا ہوگا، آباء و اجداد کے طریقوں کو نیچے ڈال دینا ہوگا۔ یعنی صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے باپ دادا تھے اور وہ ان کے رسومات ایک زمانے سے چلے آ رہے تھے، یہ کہہ کر اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس کی جو ہے نشاندہی کی گئی۔ اور پھر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کفار جو بات کو ماننا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ ان کے تعلق سے فکر مند مت ہوئیے، وہ تھوڑا سا جو ہے ہم ان کو استفادے کا موقع دے رہے ہیں دنیا میں۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 29ویں پارے میں کہ کھا لو تھوڑا سا، پی لو اے مجرمو، تم مجرم ہو اور پھر تم کو ہمارے پاس آنا ہی ہے، اور بڑی خرابی ہے اس دن ان لوگوں کی جو جھٹ لانے والے لوگ ہیں۔ تو اس میں بھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کو ہم اپنے پاس بلانے والے ہیں اور وہ سب ہمارے طرف کچا کشاں کھنچ کر چلے آئیں گے، اور یہ تھوڑا سا وقفہ ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، عارضی زندگی، مزے لوٹو، لذتیں اٹھا لو، اور اس کے بعد تو تم کو ہمارے پاس آنا ہی ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بس یہی کہیں گے کہ اللہ۔ کہیے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کی اکثریت لا علم ہے۔ اس میں پھر سے وہی سوال کیا گیا، دہرایا گیا جو اس سے پہلے سورہ عنکبوت اسی پارے کے شروع میں یہ بات آئی تھی کہ تفصیل کے ساتھ مشرکین سے جب تم سوال کرو گے تو یعنی ساری کائنات کے بارے میں تو وہ یہی جواب دیتے رہیں گے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ۔ تو یہاں پر بھی ان سے یہی سوال پوچھا گیا کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، کس نے اس کو پیدا کیا، تو فوراً وہ کہہ اٹھیں گے، اس کا اعتراف کریں گے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر جب اللہ نے پیدا کیا تو پھر دوسروں کی پرستش کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تم یہ بات تسلیم کرتی ہو کہ اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، یعنی تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے، تو پھر الوہیت کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، پھر کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، الحمدللہ۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات سے لا علم ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، محض جہالت کی وجہ سے وہ حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعریف کرنے والوں کی تعریف سے بے نیاز ہے۔ یعنی اس میں پھر سے اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی مملوک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے اس کے اوپر، اور وہی اس کا مالک اور مختار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، اور وہ یعنی اپنے آپ میں محمود ہے، ساری تعریفوں کے لائق ذات وہی ہے، اور چاہے اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اس کا جو ہے اس کی کبریائی میں ذرا بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر زمین کے سارے درخت قلم بنائے جائیں اور سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور اس کے بعد مزید 7 سمندر سیاہی بن جائیں، تب بھی اس کی قدرتیں اور عجائبات و کمالات اس کی معلومات احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی ہی زبردست حکیم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ دیکھو
اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اور پھر اس کو چلانے والی بھی ذات بھی وہی ہے، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ اس کائنات میں جو ہے کسی قسم کی انہیں دخل اندازی تو کیا کریں گے، اس میں دخل اندازی کرنا تو بہت دور کی بات، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوچھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کی اس کائنات میں، یعنی اس کو تم نے گن بھی نہیں سکتے اور اس کی تم حقیقت کو بھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی وہ تمہارے معبود جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ سمجھ کر کہ اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے شریک ہیں، اور تم ان سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کے پاس جاتے ہو، تو ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو ہے اس کا جو ہے وہ شمار بھی نہیں کر سکتے، اس کا ایک جز بھی جو ہے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی جلالت و شان اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں اور اتنے بلند ہیں، اور اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو گننا چاہے، اگر اس کو کوئی شمار کرنا چاہے تو اس کے لیے ناممکن ہے، اور جو ہے اس کے لیے اس کو حقیقت تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود اس آیت میں جو ہے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا کوئی اگر چاہے بھی تو، یعنی اس کے لیے یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اس سے آگاہی حاصل کر لے اور اس کی حقیقت کو پہنچ جائے اور اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لے، اور پھر اگر کوئی اس کو شمار کر کے اس کو ضبط تحریر میں لانا اگر چاہے تو یہ ناممکنات میں سے ہے، اور بالفرض محال اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو جو ہے ضبط تحریر میں لا سکتا ہوں تو ساری دنیا کے ساری زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ سارے درختوں کو اگر قلم بنا دے اور قلم بنا کر اس سے لکھنا شروع کرے، اور پھر سارے سمندر جو ہیں اس کی انہیں پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دی اور پھر وہ سیاہی کو لے کر وہ درختوں کے جو قلم بنائے گئے تھے اس سے لکھنا شروع کرے، تو پھر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی معلومات اور اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے مصنوعات اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور یہ تمام چیزیں جو صنائی جو کاریگری ہے اس کے بارے میں ایک جز بھی اس کا نہیں لے سکتا، اور جو ہے اس کے سارے قلم گھس جائیں گے اور سمندر کی جو پانی تھا اس کو اس نے جو ہے سیاہی کے طور پر تبدیل کر دیا تھا، وہ سارے سمندر خشک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مبالغے کا سگا لاتے ہوئے پھر سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک نہیں، یعنی جتنے سمندر تھے اس کو تم نے سیاہی بنا لی، اس کے بعد 7 اور اسی طریقے سے لا لو، سبت ابحر ما نفدت کلمات اللہ، یعنی اس کے بعد 7 مزید لائیں گے تو 7 بھی خشک ہو جائیں گے، اور پھر یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ 7 تو کیا 7000 بھی اگر تم لا لیں گے اور اس کی سیاہی بنا لیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تم جس چیز کو استعمال کر رہے ہو وہ تو متناہی ہے، اور جس چیز کی قدرت کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت، اس کے کمالات کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہو تو وہ تو لامتناہی ہے، وہ تو انفینائٹ ہے، تم کیسے اس کو سما سکتے ہو کسی سیاہی کے اندر، اور کسی قلم کے ذریعے سے تم کیسے لکھ سکتے ہو، اس کو تحریر نہیں کیا جا سکتا اور اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اور اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اتنی زیادہ ہے، اور پھر اتنی قدرت والے قادر مطلق اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں پھٹکے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اتنی زیادہ ہے، اتنی بڑی ہے، اور اتنی کبریائی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جلالت شان ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے اسماء حسنہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اور اس کی صفات کو تم گن نہیں سکتے، تو پھر تم ایسے ویسوں کی جو کمزور ہستیاں ہیں جو دنیا میں جو اس کی مخلوقات ہیں جو اس کے ماتحت ہیں ان کے پاس جا کر اس کو جو ہے اس کے برابر شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ سوچو صحیح کہ یہ کیسے کام کر رہے ہو۔ تو ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی زبردست اور حکیم ہیں، یعنی وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، غالب ہیں وہ سب پر، لیکن نہیں کرتے ہیں۔ لوگ غلط کام بھی کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑ کر رکھتے ہیں، ان کو فوراً پکڑ نہیں پکڑتے، ان کا مواخذہ نہیں کرتے، ان کو عذاب نہیں دیتے، بلکہ بڑے حکیم ہیں، بڑے حکیمانہ فیصلے ہیں ان کے، یعنی لوگوں کو مہلت پر مہلت دیتے ہیں، ایک وقت مقررہ کے لیے جب ان کو جو ہے جینے کا موقع دیا گیا ہے تو پھر اصلاح کا موقع بھی ملتا ہے ان کو، کہ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے اور اللہ سے رجوع ہو جائے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بڑے ہی حکیم ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، تم سب کا پیدا کرنا پھر دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کے برابر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اتنی زیادہ ہے جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کو بہت بڑی بات سمجھ رہے ہو، جبکہ یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو کن فیکون کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کو پیدا کرنا اور ایک کو مارنا جتنا ان کے لیے آسان ہے، ویسا ہی جو ہے ساری کائنات کو مار کر ساری کائنات کو دوبارہ پیدا کر دینا، اس میں ساری مخلوقات کو دوبارہ پیدا کرنا ان کے لیے اتنا ہی ہے، یعنی ایک کے برابر ہے۔ ایک جیسا آسان ویسا ہی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ان کے لیے آسان ہے۔ ان کی قدرت اتنی زیادہ ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، وہ ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ساری باتوں کو سن رہے ہیں اور سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ کیا تم اللہ کی اس قدرت کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور چاند و سورج کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے تمہارے کام میں لگائے رکھا ہے، ہر ایک اپنے محور پر گھوم رہا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ پھر اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ توحید سمجھ میں آ جائے۔ بار بار آپ کو اسی قسم کی آیتیں ملتی جائیں گی، قدرت کی جو بڑی بڑی نشانیاں جس پہ سے انسان گزرتا رہتا ہے، دیکھتے رہتا ہے، بار بار اس کے مشاہدے کی دعوت دی جاتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ جائے، تو پھر الوہیت اسی کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے ایسا کام کرتے ہیں لوگ۔ اگر اس کو پہچان لیں گے، اس کی توحید سمجھ میں آ جائے گی، اس کی قدرت اور اس کے اختیارات سمجھ میں آ جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو رات اور دن کا آنا جانا اور کم اور زیادہ ہونا، کیا یہ تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ یعنی سردیوں میں اللہ تعالیٰ راتوں کو بڑی کر دیتے ہیں اور دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں، یعنی دن میں سے وقت نکال کر رات میں لے جا کر جو ہے اس کو لگا دیتے ہیں، اور رات بڑی ہو جاتی ہے، اور گرمیوں میں اس کا الٹا ہو جاتا ہے، دن کو بڑا کر دیتے ہیں اور راتوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں، یعنی رات میں سے کچھ حصہ اس کا نکال کر دن میں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ کس کی قدرت ہے؟ وسخر الشمس والقمر، اور پھر سورج اور چاند کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کا مطلب کل آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا اس کو، اور یہ تمام مخلوقات کے لیے جو فائدہ ہو سکتا تھا اس سے فائدے کے کام پر اس کو لگا دیا گیا، اور یعنی اس کا تابع فرمان نہیں بنایا، بلکہ انہی کے کام پر لگایا، ان کی خدمت پر لگا دیا۔ تو ایسے لگا دیا کہ اس کا ایک نظام مقرر کر دیا، اس کا ایک ضابطے میں اس کو ڈال دیا گیا، اور وہ ہزاروں سالوں سے جو ہے چل رہے ہیں اپنے اپنے محور میں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی سورج جو ہے وہ چل رہا ہے اپنے مدار میں، اور جو ہے اس کو جہاں پر جانا ہے وہاں پر جا رہا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ جو ہے مقرر کیا ہوا اندازہ ہے عزیز اور علیم کی طرف سے، یعنی زبردست اور جو ہے جاننے والے کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو ہے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں پر جاتا ہے، یعنی کہاں پر غروب ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سورج جو ہے عرش الہی پہ جا کر جو ہے غروب ہوتا ہے، اور پھر زیر عرش وہ سجدہ کرتا ہے روزانہ، اور سجدہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے یعنی اجازت مانگتا ہے کہ یا اللہ میں اب جو ہے کہاں سے نکلوں اور کہاں جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے، تو پھر سے وہ نکل جاتا ہے، اور پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے روزانہ۔ اور ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیں گے، اور کہیں گے تو جہاں سے آیا تھا وہیں پر لوٹ جا، تو پھر وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس دن، اور وہ قیامت وہاں سے شروع ہوگی۔ قرب قیامت کی علامات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاماتیں بتائی تھی، اس میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے روزانہ سجدہ کرتا ہے زیر عرش، جو ہے عرش کے نیچے جا کر، اور پھر اللہ سے یعنی مدد مانگتا ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے جو ہوتا ہے اس کے لیے، پھر اسی سے جو ہے وہ اپنا دن شروع کرتا ہے۔ تو اس دن اس کا وہ جو ہے وہاں سے طلوع نہیں ہوگا جہاں سے روزانہ طلوع ہوتا ہے، بلکہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ بڑی قدرت کی جو نشانیاں ہیں یہ کس کے حکم سے چل رہی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک سیکنڈ کا فرق آپ نہیں دیکھیں گے سورج کے طلوع ہونے میں، غروب ہونے میں، اور اس کے مدار میں جو پھر رہے ہیں
للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورہ یاسین ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ ذرا سا آگے بڑھ کر چاند کو پکڑ لے، اور پھر جو ہے رات کی مجال نہیں کہ دن میں آ کر گھس جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا مقرر کرے ہیں وہ ویسا ہی کام کر رہے ہیں، وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، یعنی وہ اپنے آربٹ میں سے نکلتے نہیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھ دیا ہے، اور جس چال کو چلنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے جتنی رفتار سے چلنا ہے بس اتنی ہی رفتار سے چل رہے ہیں، اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آ رہا ہے، ذری سی تقدیر و تقدیم نہیں ہو رہی ہے ان میں۔ اور اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، بکھر جائے گا، اور سارے ستارے اور سیارے آسمان میں جو چل رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائے جائیں گے۔ لیکن ایسا ہوگا اس وقت جب قیامت قائم ہوگی، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو جو ہے ٹکرا دیں گے ایک دوسرے سے، آسمان ٹوٹ کر گر جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ دیگر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا قیامت میں، تو اس وقت وہ چیزیں ہوں گی ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی۔ لیکن آج ہزاروں سالوں سے اللہ کے حکم سے وہ چل رہے ہیں اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں آ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہستی ہے کار فرما جو اس کو چلا رہی ہے اور اس کو لے کر چل رہی ہے، اسی کے حکم سے یہ سب چل رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تم جو کچھ کرتی ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ سارے دلائل اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ اللہ ہی کا الہ واحد ہونا حق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر جن غیر اللہ کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ تمام کائنات میں جو کام چل رہے ہیں، جو مدبر کائنات، متصرف کائنات، خالق کائنات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور اسی کی مشیت اور اسی کے حکم سے سارے کام چل رہے ہیں۔ وہی حق ہے، اس کے علاوہ سب کے سب باطل ہیں، اور ایک ہی حق ہے، ایک ہی خالق ہے، دوسرے سب مخلوق ہیں اور اس کے سب محتاج ہیں اور اس کے سب ماتحت ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ تو لہٰذا تم اللہ ہی سے رجوع ہونا، جو حق ہے اسی کی عبادت کرنا اور اسی کی طرف تم متوجہ ہونا۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی بڑے ہی عالی مرتبت، بزرگ و برتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔